کراچی میں نوجوان تاجر میر رضا کی موت کے کیس میں بڑی پیش رفت۔ قبر کشائی کے بعد کیے جانے والے پوسٹ مارٹم میں گولی پیچھے سے لگنے کا انکشاف، سر اور چہرے پر زخموں کے نشانات بھی پائے گئے، پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھیں۔ ذرائع کے مطابق پولیس سرجن کے اٹھائے گئے تمام 14 سوالات کا جواب مل گیا۔ قبر کشائی کے دوران 17 سیمپلز حاصل کر لیے گئے۔ کیمیکل ایگزامن اور ڈی این اے رپورٹس کا نتیجہ 3 سے 4 دن میں متوقع۔ پولیس سرجن اور والدین نے میڈیکل رپورٹ پر تحفظات ظاہر کیے تھے۔ نوجوان تاجر میر رضا 28 جولائی کو الاسو پی سی ایچ ایس میں اپنے گھر سے نکلے۔ 2 روز بعد گلستان جوہر سے ان کی لاش ملی تھی۔ میر رضا کے ورثاء اور وکیل کا کیس کی تفتیشی ٹیم تبدیل کرنے کا مطالبہ۔ پولیس افسران معاملے کو خودکشی تسلیم کرنے پر زور دیتے رہے۔ ثابت ہو گیا کہ گولی کمر سے لگی اور سینے سے نکلی۔ ایک بے گناہ نوجوان کو قتل کیا گیا۔ پولیس تفتیش ہی نہیں کرنا چاہتی، وکیل کا شکوہ۔ دنیا بھر میں پاکستان، ترکی اور سعودی عرب کے مکہ دفاعی معاہدے کے چرچے۔ اسلامک تعاون تنظیم اور خلیج تعاون کونسل کا مکہ دفاعی معاہدے کا خیر مقدم۔ مکہ ایگریمنٹ خطے اور پوری مسلم دنیا میں سلامتی اور استحکام کے فروغ کے لیے ایک بنیادی ستون کی حیثیت رکھتا ہے۔ سیکریٹری جنرل OIC حسین ابراہیم طہا کا رد عمل۔ یمن، فلسطین اور صومالیہ نے بھی معاہدے کو اجتماعی سلامتی اور دفاعی تعاون کو مضبوط بنانے کی جانب تاریخی قدم قرار دے دیا۔ بھارت نے پاک سعودی ترکی دفاعی معاہدہ اہم قرار دے دیا۔ معاہدے سے حاصل فوائد پر بھارت بھی پاکستان کے مفادات کا معترف۔ معاہدے سے پاکستان کی دفاعی صلاحیت میں اضافہ ہوگا۔ بھارتی میڈیا کا اعتراف۔ سعودی عرب کی مالی معاونت، ترک ٹیکنالوجی پاکستان کے لیے اہم قرار۔ جو ہے ان تینوں ممالک نے مہیا کر دیا ہے امہ کو کہ آپ اس پہ اتحاد کریں اور متحد ہو جائیں، اور ایک پلیٹ فارم پہ آپ کو چاہے کسی جیوگرافیکل تھریٹ ہے یا ٹیررسٹ تھریٹ ہے، اس سب کے ساتھ جوائنٹلی جو ہے آپ جو ہے ڈیل کریں۔ دفاعی معاہدے میں شمولیت کے لیے دیگر ملکوں پر دروازے بند نہیں کیے جا سکتے۔ اسرائیل کے تناظر میں تمام مسلم ممالک کو متحد ہونا چاہیے۔ وزیر دفاع کا معاہدہ مکہ پر رد عمل، کہا کہ باہمی اتحاد کا ایسا پلیٹ فارم مہیا کر دیا جہاں کسی بھی ملک کو جغرافیائی یا دہشت گردی کے خطرات کا مل کر مقابلہ کر سکیں۔ نیٹو کی طرز پر مسلم ممالک تنازعات دور کریں۔ پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کے درمیان تاریخی مشترکہ دفاعی معاہدے پر سعودی گلوکار کا خصوصی نغمہ جاری۔ سہ ملکی اتحاد علاقائی امن اور مشترکہ طاقت کی علامت قرار۔ وزیراعظم دورہ سعودیہ مکمل کر کے پاکستان پہنچ گئے۔ گورنر مدینہ شہزادہ سلمان بن سلطان نے الوداع کیا۔ روانگی سے قبل وزیراعظم اور فیلڈ مارشل کی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری، نوافل کی ادائیگی، ملکی سلامتی اور خوشحالی کے لیے دعائیں۔ پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کے مشترکہ دفاعی معاہدے کے موقع پر اسلام آباد کو خوبصورتی سے سجایا گیا۔ دفاعی معاہدے کے خیر مقدم پر مبنی بینرز معاہدہ خطے اور عالمی امن و سلامتی اور استحکام کے لیے اہم پیش رفت قرار۔ مکہ دفاعی معاہدے کے بعد ریاض کا کنگڈم ٹاور سعودیہ، پاکستان اور ترکی کے پرچموں سے جگمگا اٹھا۔ دفاعی معاہدے کی خوشی اور برادرانہ تعلقات کے اظہار کے لیے کنگڈم ٹاور کو تینوں برادرانہ ممالک کے پرچموں سے روشن کیا گیا۔ ریاض کی سڑکیں بھی پرچموں سے سج گئیں۔ مسلم ممالک دشمن کے مقابلے میں متحد ہوں اور اپنے وسائل پر انحصار کریں، ایرانی وزیر خارجہ کا مشورہ۔ عباس عراقچی نے کہا کہ ایرانی مسلح افواج نے دنیا کی مہنگی ترین عسکری قوت کے مقابلے میں اپنی طاقت دکھائی۔ مسلم ممالک متحد ہوں تو ہر بیرونی عناصر کے درپیش چیلنجز کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ نائب ایرانی وزیر خارجہ کا خطے میں امن لوٹتے ہی خلیجی ممالک سے سیکیورٹی پر بات چیت کا اندیا۔ کاظم غریب آبادی نے واضح کیا کہ ایران پر مسلط جنگ میں صرف چند حملے براہ راست خلیجی ریاستوں سے کیے گئے تھے، جبکہ زیادہ تر حملے امریکہ نے کیے تھے۔ امریکی چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف نے صدر ٹرمپ کو ایران جنگ سے نکلنے کا مشورہ دے دیا۔ جنرل ڈین کین کے مطابق تنہا فضائی طاقت کی بنیاد پر ایران جنگ نہیں جیتی جا سکتی۔ جنگ بڑھانے کے فوجی آپشن کا الٹا نتیجہ نکلنے کے خدشات کا بھی اظہار کر دیا۔ توانائی تنصیبات اور پلوں پر حملوں سے ایرانی عوام کی مخالفت بڑھے گی، امریکی فوجی کمانڈر کا انتباہ۔
ईरानी सदर ने अमेरिका के साथ वक्त बेहतरीन करार दे दिया। ईरान मजबूत और मुत्तहिद है और उसे जंग में फातह के तौर पर देखा गया। मसूद पज़ेश्कियान का बयान। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का ओमान के साथ आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़रानी के लिए नए रास्ते के क़याम से मुताल्लिक़ मुआहदे के करीब पहुँचने का दावा। तेहरान और मस्कत आबनाए हुर्मुज़ में आर्जी बहरी रास्ते के क़याम पर बातचीत कर रहे हैं। आबनाए हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर दोबारा खोलने का मामला सिर्फ नए बहरी रास्ते के क़याम तक महदूद नहीं, बल्कि इसके लिए दीगर शराइत भी पूरी करना होंगी। उन शराइत में अमरीकी खिलाफ वर्जियों पर ईरान को मुआवजे की अदायगी भी शामिल है। अब्बास इराक़ची ने वाज़ेह कर दिया। पाकिस्तान बरवक्त सिफारतकारी ताल्लुकात और जोग्राफियाई महले वक़ूअ के बाइस अमरीका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाया। साउथ एशियन वॉइसेस की पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। अमरीका ने दुबई की क्रिप्टो एक्सचेंज कंपनी पर ईरानी पासदाराने इंकलाब की मदद करने पर पाबंदी लगा दी। कंपनी पर ईरानी सेंट्रल बैंक की विसातत से करोड़ों डॉलर की क्रिप्टो करेंसी मुंतकिल करने का इल्ज़ाम। जिला बाग और हवेली में इंतखाबी मुहिम आज रात 12 बजे खत्म हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर के मुताबिक मुकर्ररा वक्त के बाद हर किस्म की इंतखाबी सरगर्मियों पर पाबंदी होगी। ये जो उल्टी गिनती गिनना चाहते हैं, इंशाअल्लाह ताला ये खुद भी सीधे हो जाएंगे, इनकी गिनती भी सीधी हो जाएगी। उल्टी गिनती की बात करने वाले जल्द खुद सीधे हो जाएंगे, उनकी गिनती भी सीधी हो जाएगी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की बाग के जलसे में बिलावल को ललकार। आज़ाद कश्मीर में 2/3 अक्सरियत से हुकूमत बनाएंगे। सबसे पहला काम एक्शन कमेटी से मुज़ाकरात का होगा। राना सनाउल्लाह का एक्शन कमेटी के इंतशार पसंद अनासिर को बेनकाब करने का ऐलान। रोना धोना बंद करके आज़ाद कश्मीर के अवामी फैसले का जायजा लें। इक़्तिदार में होकर भी पीपल्स पार्टी धांधली के इल्ज़ामात लगा रही है। अमीर मकाम का तंज़। आपने जो रोना है, हमें समझ नहीं आ रहा है कि बात कर रहे हैं कि हमारे साथ बहुत बड़ी धांधली हुई। मैं हैरान हूं, इस तरह बात तो एक आम बंदा भी नहीं करता है। अभी रोने धोने का टाइम नहीं है। चाहिए हम सबको कि हम जो नताइज और जो है उसको आगे ले।